السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المرتفع عن ادراک الابصار الناظرہ، المنزہ عن التخیلات الاوہام الخاطرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33۔ محترم ناظرین، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تیسری دلیل ہے تعدد الہ کی بطلان کے سلسلے میں، اور پہلی دلیل یہ ہے کہ متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالى عما یشرکون۔ یہ پہلی دلیل ہے، اور دوسری دلیل فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعدد الہ کی بطلان کے سلسلے میں تیسری دلیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، خواہ وہ بے حیائی ظاہر ہوں یا باطن، اور میرے پالنہار نے گناہ کو بھی حرام کر دیا ہے، والبغی بغیر الحق، اور میرے اللہ نے ناحق ظلم زیادتی کو بھی حرام قرار دیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور میرے پروردگار نے اس بات کو بھی حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک کرو ما لم ينزل به سلطانا، جس کے تحت اللہ رب العالمین نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے سے استدلال ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر علم ہے، جانکاری ہے، جب ہی اللہ رب العالمین کے سلسلے میں باتیں کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ فَإِنَّمَا أَدَاةُ قَصْرٍ، انما یہ حرف جو ہے حرف قصر ہے، تفید اختصاص الاشیاء المذکورہ، اور کیا کہتے ہیں حروف قصر مذکورہ اشیاء کے اختصاص کا فائدہ دے رہا ہے۔ حروف قصر مذکورہ اشیاء کے اختصاص کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی اتنی ہی چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے حرام
کردہ ہے۔ بالحرمت، حرمت کے اعتبار سے، فیفہم، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان من عداہا من الطیبات، ان چیزوں کے علاوہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، فہو مباح، تو وہ حلال ہے، لا حرج فیہ، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ کما اداتہ الآیۃ التی قبلہا، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت اسی کا فائدہ دے رہی تھی۔ یہاں پہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قل انما حرم ربی الفواحش سے آیت کریمہ کا آغاز کیا، انما یہ حروف قصر میں داخل ہے، یعنی احاطہ کر رہا ہے لفظ انما۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فواحش کس کو کہتے ہیں۔ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والفواحش جمع فاحشہ، فواحش فاحشتن کی جمع ہے، اور جب گہرائی اور گہرائی سے لفظ فاحشہ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا وہی الفعلۃ المتناہیۃ فی القبح، جو قباحت میں انتہا کو پہنچا ہوا عمل ہو یا برائی میں بہت زیادہ حد کو پہنچا ہوا کام ہو، اس کو بولیں گے فاحشہ۔ اور بعض لوگوں نے فاحش یا فاحشہ اس کو کہا ہے کہ وَخَصَّهَا بَعْضُهُمْ بِمَا تَضَمَّنَ شَهْوَةٌ وَلَذَّةٌ مِنَ الْمَعَاصِی، ایسی برائی یا ایسی معصیت جس کو کرنے میں لذت ہو، مٹھاس ہو، اور اسی طرح سے شہوت ہو، یعنی کوئی ایسی برائی جس کو کرنے میں مزہ آئے۔ کون سی برائی کرنے میں مزہ آتا ہے؟ جیسا کہ زنا، لواطت ونحوہما، اور ان دونوں کے علاوہ جو بھی برائی ہے جس میں لذت ہو یا پھر مزہ آئے، اس کو بولیں گے فاحش۔ اچھا، من الفواحش الظاہرہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ فواحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ فواحش ظاہر میں سے ہو یا باطن میں سے ہو، خواہ وہ فواحش نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ تو کون سی برائی یا کون سی بے حیائی نظر آتی ہے؟ تو کہتے ہیں ظاہری فواحش میں سے، جیسا کہ تکبر ہے، انانیت ہے، العجب خود پسندی یعنی انانیت، گھمنڈ کرنا، وحب الریاستی یا پھر وحب الریاستی، سرداری اور عہدے کی چاہت رکھنا، یہ ظاہری کیا کہتے ہیں، یہ باطنی فواحش ہے۔ ظاہری فواحش کیا ہوئے؟ جیسے کہ زنا، ظاہری فواحش زنا، لواطت، یہ سب نظر آنے والی برائی ہے۔ لیکن باطنی فواحش کیا ہے؟ جیسا کہ گھمنڈ کرنا، دل کے اندر گھمنڈی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے تکبر بھی دل میں ہوتا ہے، وحب الریاست، اور سرداری یا پھر عہدے کی چاہت دل کے اندر ہوتی ہے، تو یہ باطنی فواحش میں سے ہے۔ اور آیت کریمہ میں دوسری برائی کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، کہ گناہ کو بھی اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِمُطْلَقِ الْمَعْصِيَةِ، بعض علماء نے معصیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عام برائی ہے، عام معصیت ہے، چاہے کوئی بھی برائی ہو وہ معصیت میں داخل ہے۔
فیکون المراد منہ ما دون الفاحشہ، تو ایسی تفسیر کرتے وقت مراد یہ ہوگا کہ جو فاحشہ سے کم تر برائی ہیں یا فاحشہ سے جو کم درجے کی برائی ہیں وہ مراد ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالْخَمْرِ، اور بعض لوگوں نے معصیت کو شراب کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی شراب کی حرمت مراد لی ہے۔ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْإِثْمِ، اس لیے کہ شراب یا دارو یہ برائی کا بھنڈار ہے یا برائی کی جڑ ہے۔ وَأَمَّا الْبَغْيُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت کریمہ کے اندر بغی کا ذکر فرمایا ہے۔ بغی کا مطلب ہوگا وَأَمَّا الْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نا حق ظلم زیادتی کرنا، فَهُوَ التَّسَلُّطُ وَالْاعْتِدَاءُ عَلَى النَّاسِ، تو بغی کہیں گے لوگوں پر ظلم زیادتی کرنا، من غیر ان یکون ذلک علی جہت القصاص والمماثلہ، قصاص اور مماثلت کے طور پر نہیں، بلکہ یوں ہی خواہ بغیر کسی قصوروار کو قتل کر دینا یا مظلوم کو تکلیف دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے یا کسی طرح کی غلطی نہیں ہے۔ وَقَوْلُ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے تحت اللہ رب العالمین نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَحَرَّمَ أَن تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے وَتَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَالْقُرَبَاتِ، عبادات اور تقرب الہی کے قسموں میں سے جو بھی قسمیں ہیں غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ قربات اور عبادات کے اقسام میں سے جو بھی قسمیں ہیں ان کے ذریعے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس بات کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح سے دعا اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، دعا ایک عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ والنظر، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ذبح کرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خوف ڈرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ خوف عبادت ہے۔ اور ایک خوف طبعی، وہ تو سانپ سے بھی انسان ڈر جاتا ہے، شیر سے ڈر جاتا ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے ڈر گئے تھے جب وہ سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تو یہ خوف عبادت ہے۔ والرجا، امید اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ ونحو ذالک، اور اس کے علاوہ جو بھی تقرب یا عبادت کے اقسام ہیں۔ مما یجب ان یخلص فیہ العبد قلبہ ویسلم وجہہ للہ، ایسے حالات میں یعنی دعا، نذر، ذبح، خوف، امید، یہ سب جو ہے بندے کے لیے واجب ہے کہ بندہ اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے۔ بندہ یہ سب عمل کو جب انجام دینے کے لیے جائیں تو اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کریں، بلکہ کہا کہ ضروری ہے، مما یجب، ان چیزوں میں ضروری ہے کہ بندہ اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے۔ وَيُسَلِّمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ،
اور اپنے چہرہ مبارک کو اللہ رب العالمین کے مکمل طور پر سپرد کر دے، اپنے چہرے کو مکمل طور پر اللہ کے لیے سپرد کر دے۔ وحرم ان يتخذوا من دونه، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اولیاء کو قانون سازی کا اتھارٹی دیا جائے۔ وحرم ان يتخذوا من دونه، سبحانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو بنا لیا جائے۔ یشرعون لہم من الدین، دین کے طریقہ کار کو وہ بناتا ہے، یعنی کوئی اولیاء قانون ساز نہیں ہے، اگر قانون ساز ہے تو اللہ رب العالمین ہے، یا پھر اللہ رب العالمین جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے ہیں جبھی وہ قانون بناتے ہیں، یعنی یہ شریعت کا قانون ہے، کوئی ہندوستان کا قانون یا پھر مدینہ کا قانون یا پھر مکہ کا قانون نہیں ہے۔ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی، فی عباداتہم، ان کی عبادات میں اور ان کے معاملات میں، کما فعل اہل الکتاب، جیسا کہ اہل کتاب نے یعنی یہودیوں نے اپنے اپنے علماء کو قانون ساز بنا لیا تھا، اور جو وہ علماء قانون بناتے تھے انہی قوانین کے مطابق یا انہی اصول و ضوابط کے مطابق اہل کتاب اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو انہوں نے قانون ساز نہیں بنایا بلکہ اپنے علماء کو قانون ساز بنا لیا۔ کما فعل اہل الکتاب مع الاحبار والرہبان حیث اتخذوا اربابا من دون اللہ، اس جگہ انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کو یعنی احبار اور رہبان کو، علماء اور درویشیوں کو قانون ساز بنا لیا، فی التشریع، شریعت کے معاملے میں، فأحلوا ما حرم اللہ، تو ان لوگوں نے ایسی ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ وحرموا ما احل اللہ، اور ان لوگوں نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جن کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا تھا۔ فاتبعوہم فی ذالک، تو ان لوگوں نے یعنی اہل کتاب نے ان کے علماء کی اتباع کی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما لم ينزل به سلطانا، جس کے تحت اللہ رب العالمین نے کوئی سند نہیں اتاری۔ کہتے ہیں کہ قید لبیان الواقع، بیان شدہ حکم کی قید بیان کی جا رہی ہے۔ فإن كل ما عبد او اتبع او اطیع من دون اللہ قد فعل به ذلك من غیر سلطان، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے یا جس کی پیروی کی جائے یا جس کی اطاعت کی جائے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، تو وہ اسی زمرے میں داخل ہوگا کہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی سند کے اطاعت کرنا۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ، اور جہاں تک اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا علی اللہ یعنی اللہ پر باتیں کرنا یا اللہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا، بلا علم، بغیر کسی جانکاری کے، فَهُوَ بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا، صاحب کتاب کہتے ہیں یہ بہت ہی لمبا چوڑا باب ہے، يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ خَبْرٍ عَنِ اللَّهِ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا حُجَّةٍ، تمام باتیں اس کے اندر آ سکتی ہے، جو بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں باتیں کرے بغیر دلیل اور بغیر کسی حجت کے، جیسا کہ بولتے ہیں كَنَفِئٍ مَا أَثْبَتَهُ، ایسی چیز کو ثابت کر دینا جس کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے، یا ایسی چیز کی نفی کر دینا جس کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے، یا الحاد کرنا آیت کریمہ کے اندر تحریف کے ذریعے سے اور تعویل کے ذریعے سے۔
آیت کے آخر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مذکورہ آیت کے اندر جو تذکرہ کیا ہے القول علیہ بغیر علم، بغیر علم کے اللہ رب العالمین کے بارے میں باتیں کرنا، اس کے اندر فتویٰ بھی ہے، فیصلہ بھی ہے۔ یعنی اگر آپ بغیر جانکاری کے فتویٰ دیتے ہیں یا بغیر علم کے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ وَجَعَلَهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمُحْرَمَاتِ بَلْ جَعَلَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا مِنْهَا قَالَ تَعَالَى۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 4 گناہ گنایا ہے اور چاروں گناہ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ذکر کیا ہے، اور جو سب سے ہلکا گناہ ہے اس کو پہلے لایا، پھر اس سے جو اشد ہے دوسرے نمبر پر لایا، دوسرے نمبر سے جو اشد ہے یعنی سخت ہے تیسرے نمبر پر لایا، تیسرے نمبر سے جو زیادہ سخت گناہ ہے وہ چوتھے نمبر پر لایا، اور چوتھے نمبر پر کیا گناہ ہے؟ چوتھے نمبر پر گناہ یہ ہے وَهُوَ أَعْظَمُ تَحْرِيمًا مِنْ ذَلِكَ كُلُّ وَهُوَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ وَهَذَا يَعُمُّ الْقَوْلَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ۔ چوتھے نمبر پر گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم اور بغیر دلیل کے باتیں کرنا، یہ عام بات ہے۔ بلا علم، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء کے بارے میں باتیں کرنا، رب العالمین کی صفات کے بارے میں باتیں کرنا، رب العالمین کے افعال کے بارے میں باتیں کرنا، یا پھر دین شریعت کے مطابق باتیں کرنا بغیر علم کے، اور بغیر علم کے فتویٰ دینا، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ یہ تھا کیا کہتے ہیں آج کا سبق جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ پھر اگلے درس میں ہم لوگ الرحمن علی العرش استویٰ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔